بسم اللہ الرحمن الرحیم. کارسپورنٹ چینل پہ خوش آمدید. اور دوسرا ایپیسوڈ میں ہم نے پاکستان پیپل پارٹی کی فاؤنڈیشن اینڈ پالیسی اور فارمیشن پہ بات کی تھی. ناظرین، یہ وہ کتابچہ ہے، بکلیٹ ہے جو جس کے اوپر ہم نے بات کی، اور آج اس کو ہم دوسرے ایپیسوڈ میں ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو آؤٹ لائن کریں. فاؤنڈیشن اینڈ پالیسی پاکستان پیپل پارٹی 1967 31 نومبر اور ڈیٹ تھی اس کی، جس کا اجلاس ہوا اور اس میں ساری چیزیں. اور اس میں طارق رشید صاحب نے بتایا کہ اب جو ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے اس میں آخری جو 4 یا 5 صفحات ہیں وہ غائب ہیں. وہ کیوں غائب ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے کہ انہیں باوجود کس وجہ سے جو ہے وہ غائب کیا. تو طارق رشید صاحب اگر ضائع کیے بغیر ہم جہاں سے ہم نے کام کیا تھا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. بات ہو رہی تھی کہ چند نام جو وہاں پہ موجود تھے اور وہ اس ڈاکومنٹ میں نہیں آئے، جن میں شمیم زین الدین تھی، میناج بنا تھے، اور کچھ نام ہیں جو لوگ تصور کرتے ہیں کہ وہ اس کا حصہ ہوں گے اور وہ کسی وجہ سے نہیں. لیکن بہرحال یہ جو 2 دن اجلاس تاسیسی جاری رہا، اس کے 4 سیشن ہوئے. 4 سیشن 10 بجے سٹارٹ ہوتا تھا، پھر دوسرا سیشن 3 بجے ہوتا تھا، پھر اسی طرح یکم کو پہلا سیشن 10 بجے ہوا، دوسرا 3 بجے ہوا. تو اس دوران پہلے سیشن میں ہی صاحب نے تقریر کی جس میں انہوں نے بہت تفصیل کے ساتھ کہ پارٹی کے ایک ڈاکومنٹ ہے، اس کا حصہ ہے کہ وائی اے نیو پارٹی، ایک نئی جماعت کیوں جب اتنی جماعتیں موجود تھیں. تو وہ پارٹی نے باقاعدہ ایک نئی جماعت بنانے کا جو ہے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا، کیوں ایک نئی جماعت اس وقت ضرورت ہے، جو فاؤنڈیشن ڈاکومنٹ نمبر 3 کہلاتی ہے. اچھا، بھٹو صاحب نے ایک تو پارٹی کے حوالے سے بات کی کہ کیا اسی کے بعد ساتھ انہوں نے جو اس وقت کے معاشی حالات تھے اس پہ بات کی، اور وہ جو دولت کا ارتکاز ہو گیا تھا 22 فیملیز تک، اس پہ بات کی. اور ورکر جو مزدور تھے اور غریب آدمی کی حالت زار پہ بات کی، معاشی استحصال پہ بات کی، کشمیر پہ بہت سیر اصل گفتگو کی، اور سیلف ڈٹرمنیشن کی بہت زور سے حمایت کی. اس طرح ویتنام میں جو بمبارمنٹ ہو رہی تھی اس کی مذمت کی، انٹرنیشنل کہہ لیں کہ سامراج مطلب مخالفت کی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی کا ایک اینٹی سامراج، اینٹی اسٹیٹس کو ایک امیج اس میں ابھر کے سامنے آتا ہے جو لوگوں کو اپیل کرتا تھا. اور اسی وجہ سے پیپلز پارٹی بہت تیزی کے ساتھ مقبول ہوئی. خیر، ہم یہ ڈاکومنٹ بہرحال پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو اس کے ہر کارکن کو اس کو دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہیں اس میں کیا اس ڈاکومنٹ کے حوالے سے ہم آج ان چیزوں پہ بلیو کرتے ہیں. اس کا اردو ترجمہ ہے؟ جی ہاں، اس کو اردو ترجمہ بھی ہے، اور اس پہ بلیو بھی کرتے ہیں، یا آج ان پہ ہم قائم ہیں ان اصولوں پہ، یا ہم انہیں چھوڑ گئے ہیں، یا ان سے ہم نے ڈیویشن کر لی ہے. یہ لوگ جو اس وقت اکٹھے ہوئے، یہ ان میں چند ایک نام تھے جو پرانے سیٹ اپ کا حصہ تھے، اور انہوں نے اپنی پوزیشنز اور اپنے کہہ لیں اسٹیٹس کو خیر بات کہہ کے اس پارٹی کا حصہ بننا قبول کیا. باقی سارے نئے چہرے تھے، ایسے چہرے جنہیں سیاست کے میدان میں لوگوں نے پہلے نہیں دیکھا تھا. اور اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ 1970 کے الیکشن میں
اگر پیپلز پارٹی نے کھمبے کو بھی ووٹ دیا تو وہ جیت گیا. تو خیر اس دوران جب یہ پارٹی کے تاسیسی اجلاس کے عرصے کے دوران جو کوششیں ہو رہی تھیں اس پہ مختلف رائے رکھی جاتی ہیں. بعض کا خیال ہے کہ بھٹو صاحب مطلب خاص طور پہ کمیونسٹ پارٹی سے, آج کی کمیونسٹ پارٹی سے یا اس وقت کی کمیونسٹ پارٹی کے جو لوگ تھے وہ بہت حد تک پیپلز پارٹی کے ساتھ انوالو تھے. جو اس وقت 5-6 نام میں لوں گا, مثلاً ریلوے میں مرزا ابراہیم کام کر رہے تھے, یونیورسٹیوں میں پروفیسر عزیز الدین گروپ کام کر رہا تھا, اور اسی طرح مزدور کسان پارٹی کے حوالے سے کام ہو رہا تھا. ان کا ایک اسٹوڈنٹ ونگ تھا, نوائد طلبہ, اس میں کام ہو رہا تھا. اسی طرح مختلف طلبہ تنظیمیں NSF, NSO وہ کام کر رہی تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو کہہ لیجئے کہ طفیل عباس ایکٹیو تھے. PIA کی یوپیا بہت بڑی ایک مضبوط تنظیم تھی. اسی طرح جو ہے کراچی پورٹ ٹرسٹ کی ایک بہت بڑی مضبوط تنظیم تھی. تو یہ وہ لوگ تھے جو کاڈر تیار کر چکے ہوئے تھے, لیکن یہ کاڈر جو ہے کسی مین سٹریم پارٹی کا حصہ نہیں تھا, بٹا ہوا تھا. بھٹو صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے اس سارے کاڈر کو ایک لڑی میں پرو دیا, اور وہ پیپلز پارٹی کے اندر سے اس کو ایک سیاسی سمت دے دی, اور ایک سیاسی پروگرام کے تحت اس کاڈر کو ساتھ لے کر پڑے, اور پھر جو ملک کی پیپلز پارٹی کی جو کردار ادا کی وہ سب کے سامنے. بھٹو صاحب نے اسی جو تاسیسی اجلاس میں خطاب کیا تھا, انہوں نے اس وقت ایک ہوتی تھی ڈیولپمنٹ کارپوریشن, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن, وہ مختلف پروجیکٹ بناتی تھی اور جب چلا کے پھر ان کو پرائیویٹ لوگوں کو دے دیتی تھی. انہوں نے اس ڈس انویسٹمنٹ کی مخالفت کی, انہوں نے نیشنلائزیشن کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ بنیادی جو مطلب انڈسٹری ہے جس میں بینکنگ تھے, جس میں ٹرانسپورٹ تھی, نیشنل شپنگ اور اس طرح کے ادارے PIA, اور اسی طرح جو بیسک انڈسٹری تھی جس میں اسٹیل انڈسٹری آ جاتی تھی, پیکو اور یہ اس طرح کی, ان کو نیشنلائز کر لیا جائے گا. لیکن اس ڈاکومنٹ میں آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم گھی یونٹ یا رائس ہسکنگ یونٹس وغیرہ جو ہیں ان کو, چاول چھڑنے کے کارخانے اور گھی کے کارخانے, ان کو روٹی پلانٹ نہیں, ان کو مطلب نیشنلائز کر لیں گے, جو بعد میں شاید ایک کانسپریسی کے تحت ہوا, اور وہ سارا جو نیشنلائزیشن پروسیس تھا اس کو مطلب کہہ دیں اس پہ کوسچن مارک کھڑے کیے گئے. لیکن بہرحال جو بیسک انڈسٹری تھی وہ ساری نیشنلائز ہوئی. تو یہ سارا پروگرام جو لوگ آج کہتے ہیں کہ نیشنلائزیشن کیوں کی پارٹی نے تو اپنے مینیفیسٹو میں اس کا باقاعدہ ذکر کر دیا تھا, اور لوگوں نے اس کو ووٹ دیا. تو وہ تو پابند تھی کہ وہ سارے کام کرتی جو اس نے اس وقت کہا تھا, جس میں وہ کشمیر کے اوپر بھی ان کا جو یعنی ان کا منشور تھا اس کے اوپر. ٹھیک, اس میں جو بہت مطلب کہہ لیں کہ پہلا سیشن تو بھٹو صاحب کے ساتھ ختم ہوا. دوسرے سیشن میں مختلف کمیٹیاں بنی, 4 بڑی کمیٹیاں بنی تھی جو ریزولوشنز کے لیے ڈرافٹ کیا انہوں نے. اسی طرح مختلف کام جو ہے اس کے حوالے سے وہ اس میں بنی. انہوں نے کام شروع کیا, اور ایک رات کے اندر ہی اگلے دن تیسرا جو سیشن تھا اس میں خورشید حسن میر, رسول بخش تالپور اور مولوی محمد یحییٰ, عبداللہ وحید کپڑ, ڈاکٹر بشر حسن, محمد ایاز خان, شوکت علی جنیجو, حامد حسین, محمد سعید ناصری, عاشق کلیم, محمد علی سنگ والا, انہوں نے تقریریں کی. آپ مختلف مطلب کہہ لیں معاملات اٹھائے اور اس میں اپنا موقف دیا, اور اس پہ ڈبیٹ چلی. جو تیسرا سیشن تھا اس میں خاص طور پہ شیخ رشید نے کسانوں کے حوالے سے اور زرعی پالیسی کے حوالے سے ایک بہت سیر اصل گفتگو کی, جس کا بعد میں بہت سارے پوائنٹ کا جواب بھی جے رحیم صاحب نے دیا. اس طرح اور لوگ بھی پھر اس میں بہت ہوئے, اور
جو آخری سیشن تھا, چوتھا سیشن, جس میں اس میں پھر خورشید حسن میر صاحب نے ڈاکومنٹ 3 جو تھی وہ منظوری کے لیے پیش کی. اسی طرح جو پارٹی کا جھنڈا تھا اس میں تھوڑی سی بحث ہوئی. پھر وہ پارٹی کا 3 رنگ کا جھنڈا اپروو ہوا. پارٹی کے نام پہ بھی بحث ہوئی. 3 نام تھے جو ابتدا میں رکھے گئے جن پہ بات ہوئی, لیکن فائنلی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوا. اور اسی طرح کہہ لیجئے کہ ان 3 ناموں میں دوسرے 2 نام کون سے تھے؟ وہ اچھا مختلف ہیں. مجھے اب میری یادداشت میں نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کو یاد آ جائے یہ جب کہ ہم پورا ذکر کریں. لیکن 12 فائنل پیپلز پارٹی کا ہوا تھا. اسی طرح آ جائیے کہ کشمیر پہ ریزولوشن ڈراپ کیا. اور یہ جو ڈاکومنٹ 3 ہے اس کے بعد جھنڈا اور وہ پارٹی کا نام جس وقت فائنل ہو گیا, تو پھر باقی ساری ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایز اے ہول ہاؤس کے سامنے رکھی گئیں اور اس کی تنظیم سازی کی گئی. اور اس میں وہ کانسٹیٹیوشن بھی شامل ہے جس میں وہ 5 پیج کا میں نے ذکر کیا, وہ متفقہ طور پہ اس کا ہوا. اس کے بعد چیئرمین کے الیکشن کی بات آئی تو اس میں سارا جو ہاؤس تھا اس نے بھٹو صاحب کا نام شاؤٹنگ شروع ہو گئی. اور پھر پوچھا گیا کہ کوئی اور نام ہے جو, کسی نے کہا کوئی نام نہیں ہے. اور فائنلی متفقہ طور پہ بھٹو صاحب پارٹی چیئرمین. تو یہ تو تاسیسی اجلاس کی بات ہے. یہاں پہ تاسیسی اجلاس ختم ہو جاتا ہے اور ہم 25 قراردادیں حامد سرفراز صاحب نے پیش کی تھی جو سیشن اپروو ہوئی. اور جو آخری سیشن تھا اس میں بیسیکلی میں نے بتایا کہ زرعی پالیسی کے اوپر بات ہوئی اور کچھ ایسے سوال اٹھائے گئے تھے شیخ رشید صاحب سے, جس میں بعد میں جے رحیم صاحب نے اس کی وضاحتیں. لیکن بنیادی طور پہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے چیز سامنے ابھر کے آئی وہ یہ تھی کہ یہ معاشی استحصال کے خلاف ایک جماعت کھڑی ہو رہی تھی. یہ جو قائد الوقت اس وقت کہہ لیں آمرانہ قسم کا جو جس کو جمہوریت کا لبادہ اڑا دیا گیا تھا, وہ نظام جو چل رہا تھا اس کے اگینسٹ اس نے آواز اٹھائی تھی. اس نے لوگوں کو اقتدار منتقل کرنے کی بات کی تھی اور مطلب سیاست کو ڈرائنگ روموں سے نکال کے گلی محلوں اور وہاں تک لے کے گئی تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ کارنامہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی اس میں وقت بھی مقبول ہوئی اور آگے چل کے بھی اس کی مقبولیت جو ہے وہ باوجود انتہائی مطلب کہ ظلم و جبر کے بھی وہ اس کی مقبولیت نہیں ختم ہو سکی. اچھا, میں نے کہا کہ اس وقت یہ جو کاڈر تھا جو مختلف حوالے سے, اور اس کاڈر میں بھی لیفٹ کا بائیں بازو کا جو کہہ لیں کمپلیکشن ہے وہ زیادہ حاوی تھا. یہ لوگ جو تھے ان میں سے ایک کوشش یہ اسی پروگرام کو دیکھ کے سام الحق سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے کہا کہ ان کا موقف ہے یہ, جس کو میں نے اپنے دوسرے دوستوں سے جو اس وقت پارٹی کے حوالے سے تھے ان سے کنفرم کیا تو وہ اس کی تصدیق نہیں کرتے. لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ یہ کوشش تھی کہ باشانی گروپ کے ساتھ شامل ہوا جائے تاکہ وہ اس پاکستان میں نمائندگی مل سکے. لیکن جو پارٹی کے اور دیگر حلقے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ایسا نہیں تھا. یہ تو ذہن میں تھا کہ باشانی سے کسی وقت الائنس بن سکتا ہے اور اس پاکستان کی حد تک باشانی کو ساتھ لے کے چلا جا سکتا ہے. لیکن کسی صورت بھی یہ نہیں تھا کہ باشانی کی پارٹی میں شامل ہوا جائے. باشانی کی پارٹی میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ بھٹو
पोजीशन पे आते आ हैं। जाते हैं, तो ठीक। भुट्टो साहब जो है वो उस वक्त तक ज़हनी तौर पे बिल्कुल convinced थे कि उन्हें लीड करना है। ठीक तो ये पार्टी का ये का स्ट्रक्चर बना चीजें। और ये का क्योंकि जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन था ये इंटरम था, ओके इसको बाद में एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन से रिप्लेस होना था, लेकिन वो भी अमल आगे नजर नहीं आता। और पीपल्स पार्टी जो है वो उसको फॉर कुछ अर्से बाद इक़्तिदार मिल गया और इक़्तिदार की अपनी एक डायनामिक्स होती है, ठीक उसमें फिर वो पार्टी के उस हवाले से वो जो आप अगर देखेंगे 70s के इलेक्शन से पहले तो आपको नजर आएगा कि खुद रो यूनिट्स उभर आए थे, खास तौर पे पंजाब में लोगों ने अपने तौर पे अपनी प्लेटफॉर्म बना लेते पीपल्स पार्टी के यूनिट बना लिए थे और वो ग्रास रूट लेवल तक पीपल्स चले पार्टी उतर गई थी। लेकिन फिर वो पार्टी फिर इसी तरह वापस कह लीजिए कि वहां से निकल के तो ड्राइंग रूमों में आना शुरू हुई। ये बड़ा अच्छा आपका मतलब एक है, इसके ऊपर भी हम किसी वक्त एनालिसिस करेंगे। और क्योंकि जो हमारी आज का ये था इसका फाउंडेशन फॉर्मेशन कब कहाँ कौन लोग थे क्या बातें हुई वो सारा हमने इसके ऊपर से रह सके। लेकिन आप क्योंकि पाकिस्तान पीपल पार्टी के दरीना कारकुन भी हैं, आपने बहुत सफ़र किया है, फिर ये है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें जो है ना अरूज भी देखा, सवाल भी देखा, इसमें हम चाहेंगे मतलब ये मेरी भी ख्वाहिश होगी और लोग भी आपसे ये सुनना चाहेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो आपने अभी जिक्र किया है अपनी इस गुफ्तगू में, कश्मीर पॉलिसी, 22 खानदान और ये रोटी कपड़ा और मकान, फिर नेशनलाइजेशन, ज़री इस्लाहात या लैंड रिफॉर्मर, जिसमें बहरहाल पाकिस्तान पीपल पार्टी कई मामलात में नाकाम रही। मेरा ख्याल है कि अब इस पे हम क्योंकि नेक्स्ट में हम इस पे करेंगे दूसरे सेशन में बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इसको कंटेस्ट करूंगा। पीपल्स पार्टी नाकाम नहीं रही। पीपल्स पार्टी ने कामयाब ज़रूरी इस्लाहात की, लेकिन बाद के दौर में आके फारूक लगारी समेत बहुत सारे लोगों ने उसको चैलेंज किया और इसी तरह नेशनलाइजेशन जो हुई थी वो आगे चल के फिर पार्टी ने भी डीनेशनलाइजेशन और उसको अपना लिया। ये यानी इसको एक जुमले में, क्योंकि इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर देखें जब तक हम इन चीजों पे आप ही की बात है ये जो आपने हमने शुरू के प्रोग्रामों में, हम उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकेंगे, ना हमारा मुल्क बढ़ सकेगा जब तक हम अपनी गलतियों का इतराफ करके उनका इस्लाह नहीं करेंगे। और उसके लिए जाहिर बात है कि किसी न किसी ने तो बात करनी है। आज तक पार्टी की गलतियां भी हैं, उनको भी डिस्कस करना पड़ेगा और पीपल्स पार्टी को भी देखना पड़ेगा कि उनके माजी में क्या था और क्या उसने किया, क्यों नहीं। बिल्कुल सही हो। तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी तारिक खुर्शीद साहब की, पाकिस्तान पीपल पार्टी की फाउंडेशन फॉर्मेशन और कैसे बनी, फिर आगे चल के क्या हुआ, मंशूर कैसा था, फिर कुछ इसमें से ये जो किताबचा है, इब्तदाई किताबचा है जो समझ लें कि एक मंशूर भी है, डॉक्यूमेंट है, ये तारीखी डॉक्यूमेंट है, इसमें से 4-5 सफ़े जो है वो क्यों गायब हुए, ये कई तरह के सवालात हैं। और फिर बात वही है कि जब तक आप अपनी इस्लाह या गलतियों की तलाफी नहीं करते उस वक्त तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम चाहेंगे तारिक खुर्शीद साहब से और जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के दीगर अगर सजेस्ट करेंगे तो हम उनसे ये पूछेंगे कि भुट्टो साहब के जो ये जितनी भी इस्लाहात थी जो उन्होंने की, नेशनलाइजेशन हुआ, ज़रूरी, इसमें कहाँ फ्लॉ था, मुल्क आगे बढ़ा या पीछे गया, तो इसके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और हमें अपनी राय से भी हमें बताइए कि हमें आगे किन किन बातों को लेकर चलना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सकें, हमारा मुल्क आगे बढ़ सके और हम अमन और खुशहाली के साथ रह सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।